میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے جینا اور اللہ کی رضا میں مرنا ایک مومن کی علامت ہوتی ہے۔ جو مومن اللہ رسول کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے، نہ وہ دنیا میں گمنام رہتا ہے اور نہ آخرت میں وہ گمنام رہتا ہے۔ وہ لوگ چلے جاتے ہیں، دنیا انہیں یاد کرتی ہے اچھائی سے، بھلائی سے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جنازے یہ ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا میں رہ کر نیکوکار بن کر گیا یا لوگوں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا، بے وفائی کرنے والا، غداری کرنے والا، مخلوق خدا کو ستانے والا بن کر کے گیا۔ یہ جنازے بتا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی سلطنتیں چھوڑیں، اپنی نفس کی خواہشات کو قتل کیا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ بیابان، صحرا، جنگلوں میں نکل گئے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ بادشاہ تھے، آپ کے خدام تھے، رعایا تھی، آپ کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ جنگلوں میں نکلے اور مزدوری کیا کرتے۔ ایک بار حضرت سیدنا عبد الباقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کام کیا اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک دوست تھا۔ آپ نے مزدوری کی، اس مزدوری کی رقم آپ کو 20 دینار ملی، حضرت ابراہیم بن ادہم اور آپ کے دوست کو۔ دوست بڑا فرما بردار تھا، آپ کی بات ماننے والا تھا۔ آپ اپنا سر منڈوانے کے لیے، اپنے بال ترشوانے کے لیے یعنی ختم کروانے کے لیے آپ ایک دکان پر گئے جو کہ بال کاٹتا تھا۔ آپ نے نائی سے کہا ہمارے بال جو ہیں وہ اتار دے، تو نائی نے بڑی حقارت کی نگاہ سے حضرت ابراہیم بن ادہم کو دیکھا، بہت ہی ذلیل سمجھا، آپ کو بڑا چھوٹا سمجھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم بیٹھے رہے۔ آپ کا دوست جو تھا اسے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ یہ کس طریقے سے بول رہا ہے، جو کہ ایک سلطنت کا بادشاہ رہا ہو، جو کہ بادشاہ ہوں، اور بادشاہ کو یہ نائی اس طریقے سے حقیر سمجھ رہا ہے، چھوٹا سمجھ رہا ہے۔ لیکن خاموش تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی سلطنت ظاہر نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، اس نے کئی ساروں کے بال کاٹے، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم کے بال نہیں کاٹے۔ آخر میں بہت ذلیل نگاہ سے کہتا ہے چلو بیٹھو، تمہارے بھی بال اتارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بال اتروانے کے بعد آپ نے اپنے دوست سے کہا یہ جو 20 درہم ہیں اس نائی کو دے دے۔ اس نے سنا، سارے 20 درہم جو تھے وہ نائی کو دے دیے۔ حضرت ابراہیم چل دیے۔ دوست کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ، اتنی بڑی رقم آپ کو ملی، آپ نے اسے کیوں دے دی؟ تب حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم کہتے تاکہ کوئی دوسرا گدڑی پوش اس کے پاس آتا، گندے کپڑے پہنے ہوئے آتا، یہ اسے حقیر نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ کچھ لوگ گدڑی میں بھی لال رکھتے ہیں۔ آپ نے 20 دینار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ اندرونی طور پر آپ سے بہتر ہو، آپ سے اچھا ہو، آپ سے طاقتور ہو۔ آپ جا رہے تھے راستے میں تو آپ کو بھوک لگی، چونکہ وہ دینار تو آپ نے دے دیے۔ تب آپ نے اپنے دوست سے کہا میری کچھ کتابیں ہیں، انہیں بازار میں فروخت کرو اور جو بھی مال ملے اس سے کھانا لے کر کے آؤ۔ جب وہ آپ کا دوست بازار گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ ساز و سامان لیے ہوئے بہت سارے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں اس کے پاس، اور اعلان کر رہا فلاں فلاں شخص اس شاخت کا ایسا ایسا، اگر کسی نے دیکھا ہو تو وہ مجھے بتائے۔ اس کی شناخت یہ ہے۔ تو جو آپ کا دوست تھا اس نے ساری نشانیاں آپ کے اندر دیکھی، تو وہ اس آواز دینے والے سے کہتا ہے میں جانتا ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو، کہا مجھے لے کر کے چلو، میں آپ کو بھی معلوم بتا دوں گا۔ وہ شخص
حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر بولا، حضور میں آپ کا غلام ہوں۔ جب آپ سلطنت چھوڑ کر کے آ گئے تو آپ کی سلطنت پر ایک دوسرا بادشاہ مقرر ہوا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو سارے لوگوں نے رعایا کا مال لوٹا، سارے غلام بھاگ گئے، آپ کی حکومت تتر بتر ہو گئی۔ حضور میں آپ کا بھاگا ہوا غلام ہوں، آپ کی بارگاہ میں یہ مال و متاع لے کر کے آیا، آپ انہیں قبول فرمائے اور مجھے اپنا غلام بنائے۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم بن ادھم دنیا سے بیزار تھے، دنیا سے کوئی انہیں سروکار نہیں، کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ نے ارشاد فرمائی جتنا مال ہے تجھے مبارک ہو اور میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ پھر وہی لباس جو کہ بادشاہ تھے، جن کے تحت بہت سارے غلام تھے، کمانڈر تھے، سپاہی تھے، وہ بادشاہت کرنے والا اللہ کی رضا کے لیے گدڑی میں گھوم رہا، سوکھی روٹی کھا رہا ہے، چٹائی پر سو رہا ہے، ویرانے میں نیند بسر کر رہا ہے، اپنے شب و روز گزار رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کا مقام و مرتبہ ہے میرے دوستو۔ اللہ کی رضا کے لیے جینے والے دنیا میں کبھی گمنام نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کا نام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سینوں میں اللہ رسول کی محبت کا چراغ جلا کر نکلتے ہیں، اور جو یہ چراغ جلا کر نکلتا ہے سمجھ لو دنیا اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔